عید الاضحیٰ کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قربانی کی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، تو فرمایا کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ جو قربانی کی جا رہی ہے اس میں رضائے الہی شامل ہو، اس میں خلوص شامل ہو۔ تو جو قربانی خلوص کے ساتھ کی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قربانی کے جانور ہوں گے یہ اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ اور اپنے بالوں کے ساتھ قیامت کے دن آئیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں اس کا اجر کیا نصیب ہوگا، ہمیں اس کا کیا ثواب ملے گا؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی نصیب فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ جانور جن کے اوپر بال نہیں ہوتے بلکہ اون ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کا بھی یہی حکم ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح ہونے لگے تو اس جانور کے پاس کھڑی ہو جایا کرو۔ فرمایا کہ اس جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا یہ صرف آل محمد کے لیے حکم ہے یا باقی امت کے لیے بھی ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری پوری امت کے لیے ہے۔ میرا کوئی بھی امتی جب وہ قربانی کا جانور ذبح کرے گا تو اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو قربانی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جو صاحب استطاعت لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں یہ طاقت دی ہے، جن کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہیں، تو اس حوالے سے انہیں کوتاہی کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی انہیں تعمیل کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے تو فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خلوص نیت کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہماری قربانیوں کو اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔